بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیراز خان۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے کہا گیا تھا کہ 20 دنوں میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ مقصد الیکشن کمیشن کا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی بحیثیت چیئرمین شپ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، چونکہ وہ نااہل ہیں، اور نااہل جو شخص ہوتا ہے وہ پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ پاکستان کے اندر 100 سے 150 تک جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، لیکن کسی جماعت کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ صرف پی ٹی آئی کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو بحیثیت چیئرمین پارٹی کا لیڈر کی حیثیت سے اس کو آؤٹ کرنا تھا۔ تو آج پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ باہر ہو جائیں، خود ہی جو چیئرمین شپ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کور کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اور کس کو انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے اپنا چیئرمین منتخب کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جب 2016-17 میں نااہل ہو گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے پارٹی کی صدارت میاں شہباز شریف کو سونپ دی تھی، اور خود وہ بحیثیت قائد انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا تھا۔ تو عمران خان کی بحیثیت قائد پی ٹی آئی کی رہے گی، لیکن ہو سکتا ہے چیئرمین کسی اور کو یا وائس چیئرمین کسی اور کو سلیکٹ کر لیا جائے یا الیکٹ کر لیا جائے۔ یہ 1 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے اور یہ اعلان ہو چکا ہے، اور اس کا پہلے مختلف خبریں چل رہی تھی، لیکن بعد میں شیر افضل مروت نے اس کو باقاعدہ آن کیا اور بتایا کہ کس طرح عمران خان صاحب خود ہی دستبردار ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ بحث چل رہی ہے کہ شاید علیمہ خان کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا جائے، لیکن یا کسی اور پارٹی کے کسی سینئر لیڈر کو جو اس وقت باہر ہے ان کو شاید پارٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا جائے۔ یہاں یو کے میں، یورپ میں بہت سارے لوگوں نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا۔ بحیثیت جماعت عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور اس پر ڈٹے رہتے کہ میں ہی چیئرمین ہوں گا، تو جو بلے کا نشان ہے وہ آئی پی پی کو مل جانا تھا، چونکہ جہانگیر ترین صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان انہیں ملے۔ تو بٹوین بلہ یعنی عمران خان جو انتخابی نشان ہے، تو ایک کو رکھنا تھا بٹوین الیکشن اور نو الیکشن، یا الیکشن میں جائیں یا ان کو الیکشن، ظاہر ہے پوری پارٹی بین ہو جاتی اور الیکشن میں وہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو اوبیسلی یہ ایک اچھا فیصلہ، اس کو سراہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے 6 آرمی جنرلز کے ساتھ اختلاف کیے، جھگڑا کیا، اور پھر صلح کر لی، اور پھر معاملات کبھی ان کو ضرورت پڑ گئی اور کبھی ان کو ضرورت پڑ گئی، اور پھر اقتدار میں آ گئے، اور پھر اب آپ دیکھ لیں کہ 2018 سے لے کر اس کے بعد تک کیا ہوا، اور آج وہ ان کو پورا وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ تو عمران خان کے لیے تو اچھا ہے کہ اس وقت وہ جیل کے اندر ہیں اور ملک نہیں چل رہا ہے، ملک کی معیشت نہیں چل رہی ہے، اور جیل کے اندر ہوتے ہوئے، چونکہ باہر ہوتے تھے تو ان کو روز ایک بیانیہ بنانا پڑتا تھا، وہ جیل کے اندر ہیں تو انہیں بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں، ان کی الیکشن کی کمپین بھی نہ چلائیں، وہ جیل کے اندر ہی رہیں۔ تو اگر کینڈیڈیٹس سامنے آ جائیں، بلے کا انتخابی نشان ہو اور الیکشن ہوں، اور الیکشن کے اندر ووٹر آزادی سے اگر ووٹ دے سکیں اور تھوڑی بہت مومنٹم ملک کے اندر الیکشن کا بلڈ اپ ہو جائے، تو اوبیسلی پارٹی جو ہے بڑی سکسیس حاصل کر سکتی ہے۔ اگرچہ جو مین لیڈرشپ تھی، جو الیکٹیبل تھے، وہ سارے نکل گئے، لیکن نوجوان جو ہے وہ اس وقت ملک کے اندر حالات دیکھ رہے ہیں۔ اور الیکشن کے بارے میں جس طرح کی خبریں چل رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نے بہت زیادہ تیزی دکھائی ہے، ہماری معیشت کے لیے بڑا اچھا ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے جب وہ اچھا بزنس کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی خبر ہے، لیکن اس کا فائدہ عام عوام کو ملک کے خزانے میں پیسے جمع نہیں ہوتے، اس میں پیسے جمع کرا کر آپ حصص کے کاروبار کرتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں یا شیئر جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، تو کاروبار زیادہ ہوا ہے، اور ایک گہما گہمی دیکھنی گئی ہے۔ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری مصنوعات بڑھ جائیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر سے سرمایہ کاری آئے گی۔ اسی طرح جو وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، وہ انہوں نے کچھ ایم او یو سائن کیے ہیں، ایم او یو تو سائن ہوتے رہتے ہیں۔
MOU کا مطلب کیا؟ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایک ہوتی ہے، اس سے کوئی معاہدے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چیز کریں گے، ہم سرمایہ کاری کریں گے، جب پیسے آئیں گے سرمایہ کاری کوئی کرے گا، اس کے بعد دیکھ لیں گے اور اس پہ تجزیہ کریں گے۔ چونکہ اچھی اچھی خبریں چلانے کا مقصد یہی ہے، چونکہ اکانومی ہماری بڑی اچھی چل رہی ہے، بڑی اسٹرینتھن ہو رہی ہے، تو الیکشن کو پوسٹ پون کر دو۔ اور یہ بات سیوٹ کرتی ہے PMLN کو، پیپلز پارٹی کو، باقی جماعتوں کو، کہ چونکہ BDI کا زور زیادہ ہے، تو جب تک عمران خان کے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک انہیں مائنس نہیں کر دیا جاتا، جب تک ان کی پارٹی کو بین نہیں کیا جاتا، یا جس طرح وہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ ڈس فنکشنل ہو جائیں، پارٹی چھوڑ دیں، تو یہ ایک سیناریو پاکستان کے اندر اس طرح کا بن رہا ہے کہ الیکشن کا جو الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے اچھی اچھی خبریں چلوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھی خبریں چلیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی جو ہے وہ کوہستان میں، خبر یہ بھی ہے کہ وہ بیچاری 18 سال کی تھی، اور اس کی ایک ویڈیو لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر۔ تو وہاں کا کوہستان میں جو جرگہ تھا انہوں نے فیصلہ کیا تو اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو یہ خبر ہمارے پاکستان کے لیے بڑی بدنامی کی باعث بنی ہے۔ ایک اور خبر کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ آج یہ ہوا کہ PTI نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں یا پاکستان کے اندر جو فوج کے حوالے سے جو باتیں کرتے تھے ان کو باہر نکالنے کی انہوں نے کہا کہ ان کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میں نے یہاں لندن میں ایک جلسے میں، جو PTI کا جلسہ تھا، اس میں تقریر کرتے ہوئے یہاں اپنے دوستوں سے، یہاں PTI کے ورکروں کو یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کی فوج کو اس کے اوپر تنقید نہ کریں، چونکہ جب آپ پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر نقصان PTI کے ورکروں کو ہوتا ہے، یا عمران خان کو ہوتا ہے کہ یہ PTI کے لوگ ہیں، ان کا PTI سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اس طرح کے لوگ نعرے مارتے ہیں یا جس طرح کی وہ پوسٹیں لگاتے ہیں، اس سے نقصان ہوگا۔ دیکھیں، اگر نواز شریف کی بات کریں تو ان کا جھگڑا 6 آرمی جنرل سے ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے صلح کر کے اقتدار میں آگے۔ عمران خان صاحب نے تو صرف جنرل باجوہ سے اور موجودہ جنرل عاصم منیر سے جو ہے وہ ظاہر ان کے اختلافات ہوئے، لیکن کسی نے کسی وقت تو صلح تو ہونی ہے، تو ہو جانی ہے۔ یہ ملک کی خاطر صلح کرنی پڑتی ہیں، حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی نزاکت کو دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ فوج کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کوشش کی ہے کہ جنرل منیر اعظم کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، ان کے خلاف بری پوسٹیں لگائی جائیں۔ تو جب بری پوسٹیں لگائی جائیں، ان کی فیملی کو انوالو کیا جائے یا ان کے مذہب کے بارے میں بتایا جائے، چیزیں اس طرح اچھالی جائیں جو حقیقت پر بھی مبنی نہیں ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو بہرحال ہوگا، پارٹی کو اور عمران خان کو نقصان ہوگا۔ الیکشن کے ماحول میں اب جو پاکستان کی قیادت ہے انہی کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو اس سے بنا کر رکھنے سے ہی تو معاملات آگے چلیں گے۔ اب یہ لڑائی جو ہے 18-20 مہینے تک چلی ہے، اور اس سے آگے آپ کتنا اس کو لے کے جاتے ہیں، یہ جو پبلک ہوتی ہے، جو اینکر ہوتے ہیں یا ورکر ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سال کی بات ہے، 2 سال کی بات ہے، اقتدار یہاں بدلتے رہتے ہیں، سیاست بدلتے رہتے ہیں، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، ہمیں مسلط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔